الرحیم، میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ آج ہم ایک ایسے دوست، ایک ایسے بھائی کی بات کریں گے جس کے ساتھ ہمارا تقریباً ڈھائی تک واسطہ رہا۔ جہاں ملے بہت خوش مزاج، محبت والا، اور ایسے ہی ایک دوست کو میں نے آج دعوت دی ہے جو کہ ہم مشترکہ دوست بھی ہیں تھے، اور ان کے بارے میں آج بات بھی کریں گے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہمارا واسطہ رہا۔ 2 روز قبل ان کو شہید کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی علی رضا جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، نہ سمجھ آتے ہوئے ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ آخر ایسی کون سی اس نے غلطی کی تھی جو اس کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ بات کرتے ہیں سی آر اے کے سابقہ صدر، سینئر جرنلسٹ سمیر قریشی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سمیر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا مشترکہ دوست ہے یار، اس کی بخشش کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور جو باتیں اس کی یاد آتی ہیں اس پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ نہیں لگتا کہ پولیس افسر کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اچھا دوست کھو دیا؟ بہت اچھا دوست تھا، ملنگ آدمی تھا، پولیس افسر کے علاوہ درویش قسم کا آدمی تھا، اور میں اس کو جانتا ہوں تقریباً 98 سے، جس ٹائم پہ یہ اس ٹائم بھی چودھری اسلم، عرفان بہادر ان کے ساتھ یہ 98-99 کے اندر ہوتا تھا۔ تو اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ شاید ایس ایچ او بفر زون تھا۔ ہاں، حسین اصغر صاحب جو تھے ایس ایس پی سینٹرل، انہوں نے کیا کیا تھا، نئے تھانے بنائے تھے، سپر مارکیٹ، فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا اور بفر زون، یہ تھانے بنائے تھے۔ تو مراد سونی جو کہ سی پی کے چیف ہیں، وہ عرفان بہادر نے ضد کر کے جو ہے علی رضا کو وہاں ایس ایچ او لگوایا تھا۔ کراچی آپریشن چل رہا تھا، تو علی رضا کا کہنا ہوتا تھا اس ٹائم پہ کہ میں کیا کروں گا ایس ایچ او لگ کے، مگر اس کو ضد کر کے لگایا اور بڑی اچھی کارکردگی دکھائی۔ لونڈا ٹائپ تھا نا اس وقت، ہاں بالکل وقری ٹائپ کا آدمی تھا، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، من موجی تھا، مولائی آدمی تھا، اسے فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اور وہ ایس ایچ او بفر زون لگا، اچھی کارکردگی دکھائی۔ اس کے بعد چلتا رہا، پھر 5 سال یہ سی آئی اے میں رہا، 90 کے بیچ کا تھا، اور 18 سال تقریباً ہو گئے اس کو سی ٹی ڈی کے اندر۔ شہید ایس ایس پی چودھری اسلم وہ ہمارے بھائیوں کی طرح تھے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کی مجھ سے زیادہ دوستی تھی، میری بہت بعد میں دوستی ہوئی، آپ سینئر بھی ہیں مجھ سے۔ تو اس ٹائم پہ یہ چودھری اسلم کی ٹیم کے اندر شامل ہوئے، اور لیاری گینگ وار کا لیے جب آپریشن کیا، وہاں پر آپریشن ہو رہا تھا، اس میں بھی یہ ساتھ تھا، لیاری ٹاسک فورس میں بھی ساتھ تھا، اور اس کے علاوہ پھر اس کے پاس سی ٹی ڈی کا لیاری گینگ وار کا سیل تھا جس کو یہ چلا رہا تھا، اور بس شہید ہو گیا۔ وہ ہمارا ایسا بھائی تھا کہ وہ شہید ہو گیا۔ خیر بات تو یہ ہے کہ پولیس کا کوئی بھی جوان جائے، پولیس کا ایک نقصان تو ہے، لیکن اس کو ہم بہت بڑا نقصان دیں گے۔ سمیر بہت بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارے اعلیٰ افسران جو پولیس کے ہیں، خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 14 سیکنڈ میں 10 سے 14 سیکنڈ کے دوران جو ہے ایک دہشت گرد کتنے ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا افسر وہ شہید کرتا ہے، محرم کا چاند نظر آتا ہے اس کو وہ فقہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ اس پر شروع ہو جائے گی کہ ایک شیعہ افسر جو ہے وہ قتل ہوا۔ ان افسران کو خیال نہیں آتا کہ ہم وہ لوگ، خاص طور پر جنہوں نے اس شہر کے شاہراہوں کو جو ہے وہ بند ہونے سے روکا، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، ان کی حفاظت کرنا کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں کچھ عرصہ قبل جو ہے ان کی گن مین گارڈ جو ہے وہ وڈرا کی گئی تھی، چودھری صفدر، خرم وارث اور دیگر افسران ہیں، ان کی گن مین گارڈ جو ہے وڈرا کر لی گئی تھی۔ کیوں کی گئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آیا، یا تو یہ اعلیٰ افسران وقتاً فوقتاً اپنی نئی منطقیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جس کا نقصان پھر نیچے افسران کو ہوتا ہے۔ تو ان کی گارڈ وڈرا کر لی گئی تھی۔ علی رضا ویسے ہی ملنگ آدمی تھا، میں نے کبھی اس کے ساتھ گن مین نہیں دیکھا۔ میں نے بھی یہی دیکھا۔
اس نے CTD سے نکلنا تھا, 2 پسٹل اور 1 کلاشن اس نے گاڑی میں رکھنی تھی. وہ چلا جاتا تھا, اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا, وہاں بھی نہیں نکالتا تھا. وہاں سے پھر وہ گھر چلا جاتا تھا, گھر سے CTD واپس آتا تھا, یہی 2 پسٹل اور کلاشن وہ رکھ دیتا تھا. جو اس کو نہیں جانتا تھا وہ سمجھتا نہیں تھا کہ پولیس افسر, کوئی پولیس افسر ہے. ابھی مجھے کسی نے فون کیا آج, مجھے کہنے لگا یار مجھے 3 دن پہلے علی رضا وہیں گلی میں موٹر سائیکل پہ ملا تھا گھر کے پاس. تو وہ ایسے ہی ملنگ افسر تھا, ورنہ ایک یونٹ کا وہ انچارج تھا, لیاری گینگ وار سیل کا وہ انچارج تھا, 40 کی نفری تھی. وہ چاہتا تھا 4 سپاہی. سر ہائی پروفائل کیسز میں وہ تھا, ہائی پروفائل کیسز میں تھا. اب دیکھیں نا اس کی شہادت کے اوپر اب کس رخ پہ آپ تفتیش کریں گے. کل ضیاء الانجار کہہ رہے تھے کہ ہم صحیح طریقے سے جو ہے اس کی تفتیش کریں گے, کالعدم تنظیموں کو بھی دیکھیں گے, کہ سیکٹری بھی دیکھیں گے کہ وہ جو یہ کلنگ ہوئی ہے, پھر کالعدم کو بھی دیکھیں گے. تمام چیزوں کے اندر یہ اس نے ایسا ٹارگیٹ اچیو کیا اس دہشت گرد نے کہ اس نے پولیس کو الجھا کے رکھ دیا. اب راجہ خالد لیفٹ اور رائٹ سمجھے آپ, لیفٹ ہینڈ جو تھا وہ راجہ خالد تھا, رائٹ ہینڈ علی رضا ہوتا تھا چودھری اسلم کا. اب راجہ خالد 42 دن پاک کالونی کا SHO تھا. اس 42 دن کے اندر اس نے کئی مقابلے کیے جس میں 3 ملزمان ہلاک کیے, 37 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا. علاقہ کلیئر کیا اس نے, علاقہ کلیئر کیا, 50 سے زائد موٹر سائیکلیں, اسلحہ, یہ تمام چیزیں برآمد کی. اس کی گن مین گھاٹ وڈرا کر لی گئی, جبکہ حساس اس کو سخت سیکیورٹی خدشات, اس کی بھی گن مین گھاٹ تمام لے لی گئی ہے. اب اس کو مجبوراً اینٹی اسٹریٹ کرائم میں وہاں بٹھایا گیا ہے, کیماڑی کا جو ہے وہ اس کو انچارج بنایا گیا ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس کو پاک کالونی تھانے سے ہٹا دیا کیونکہ اعلیٰ افسران کی منطق سامنے آ گئی, امن و امان ہو نہ ہو اپر کوالیفائڈ نہیں. بھئی آپ اپر کوالیفائڈ کو دیکھنا ہے, آپ نے شہر کے اندر امن و امان دیکھنا ہے. ماضی کے اندر بھی رانا مقبول تھے, آپ تو اس دور میں تھے, رانا مقبول تھے, دیگر IGs بھی رہے. کوئی اپر کوالیفائڈ کا ایسا کوئی سلسلہ میری نظر میں تو نہیں آیا کہ, لیکن اس ٹائم پہ یہ تھا کہ کراچی میں امن کیسے قائم کیا جائے. جیسے سڈل صاحب آئے تھے, سڈل صاحب آئے تھے, سڈل صاحب نے کہا تھا کہ بھئی مجھے کلیئر چاہیے, آپ SHO لگائیں جس کو لگانا ہے. اب آپ اپر کوالیفائڈ لے لیں یا تو کراچی میں امن کر لیں. آپ نے ابھی انسپیکٹر جو ہوئے سب انسپیکٹر, وہ فیلڈ کے افسران ہیں اچھے, ان کو آپ نے 2 سال کے لیے تفتیش میں بھیج دی. اب لیکن سمیر بات یہ ہے, آپ اگر علاقے کو جانتے نہیں, آپ کو علاقے کا پتہ نہیں, شریف آدمی کا, بدماش کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کیسے کنٹرول کریں گے. بات یہ ہے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں, ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اعلیٰ افسران اور سیاستدان ان پولیس اہلکاروں کی لاشوں سے گزر کر سیاست کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں لاشوں پہ سیاست, لاشوں پہ سیاست ہے. آپ روزانہ ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ ایک طویل فہرست ہمارے شہداء کی. شہداء ہوئے کیوں؟ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. اب یہ پچھلے دنوں دیکھیں آپ, کمال کی بات ہے, CTD سے ہر سیل میں سے 40 اہلکاروں کو CPEC بھیج دیا. چلے CPEC نوکری کے لیے بھیجا, میری DIG آصف اعجاز سے بات ہوئی تھی, اس نے کہا 12-13 دن کے لیے گئے ہیں, واپس آ جائیں گے. اب جن کو CTD والوں کو وہاں بھیجا ہے سیکیورٹی کے لیے, وہ ڈیفینس پہ رات کو خوار ہو دیتے ہیں, فٹ پاتھوں پہ رول گئے. اچھا آپ یہ دیکھیں, CTD کو تھریٹس ہیں, CTD کو تھریٹس ہیں. تھریٹس صرف افسران کو ہے, کام تو سارے نیچے کے بندے اتارتے ہیں نا, لانا لے جانا, گرفتاریاں کرنا, مقابلے کرنا, افسران تو ساتھ ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ نے ان کو روڈوں پہ چھوڑ دیا, اگر تھریٹس ہیں ان کو روڈوں پہ چھوڑ دیا, کوئی بھی آ کے وہاں پہ ان کا فائرنگ کر کے چلے جائے. بیچ میں پٹیل پاڑے کے اوپر کمر نام کا سپاہی شہید کر دیا, اب ان کو آپ نے وہاں رکھا. بھائی آپ کے پاس سیکیورٹی کے یونٹس نہیں سمیر, بات یہ ہے, ایک ذہن بن گیا ہے کہ PSP کے علاوہ پولیس ہے ہی نہیں. او بھائی PSP کو آسمان سے آئے ہوئے ہیں کیا؟ آپ ان کو کیوں, مقصد دوسروں کا آپ انسان کیوں نہیں سمجھ. مجھ سے یہ بتائیں کہ PSP کون سے مقابلے میں جاتے ہیں؟ PSP کس آپریشن میں جاتے ہیں؟ کسی میں نہیں جاتے. بھائی جو کام کرتے ہیں, جو فیلڈ کے افسران ہیں, تحفظ تو ان کو دینا چاہیے. چند ایک ہیں PSP جو آج کل ہم نے دیکھے ہیں, جو ناصر آفتاب ہو گیا DIG, وہ دلیرا ایک پولیس افسر ہیں, وہ محمد شاہ ہے, ناصر آفتاب ہے, اسی طریقے سے عرفان بلوچ صاحب ہیں, عرفان بلوچ ہے, سہائی ہوتی تھی وہ جو کلفٹن پہ پہنچ گئی تھی, عرفان بلوچ ہے, ذیشان شفیق ہے, یہ جو SSP سینٹرل بیٹھا ہوا ہے.
یہ شوکت ختیان ایک جو ابھی اس نے کراچی پولیس میں آمد کرائی، یہ پی ایس پی افسران ہیں جو کہ دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جو دلچسپی لیتا ہے نا انہیں سائڈوں پہ لگا دیا گیا. عرفان بہادر کس سیٹ پہ؟ ابھی کسی سیٹ پہ نہیں ہے. وہ تو خیر ٹریننگ پہ ہے نا. نہیں اس میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو چلے ٹریننگ ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سیٹیں ملتی ہیں. آپ سواہی کو دیکھ لیں، انہوں نے سی پی او میں لگایا ہوا کوئی سیٹ نہیں دی ہے. شوکت ختیان کو دیکھیں. دیکھیں بات یہ ہے سمیر، بات وہی ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ نے صرف اور صرف اس شہر کو، پولیس کو گٹکے اور ماوے کی ریکوری پہ لگا دیا ہے. یہ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ چرس بند کریں اور ہیروئن آپ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. آپ کا جیم، آپ کا رجنی، آپ کا پان، آپ پتہ نہیں کتنے اس طرح کے مضر جو ہیں وہ آپ کی دکانوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اسمگل ہو رہے ہیں. اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک بریف کیس جو ہے وہ ہر ہفتے ایک اعلیٰ افسر کے گھر جاتا ہے. جاتا ہوگا. آپ گٹکے ماوے کا بار رونا روتے رہتے. مجھے بہت سارے افسران نے اس پر بھی کہا کہ یار ہم گٹکا ماوا پکڑے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں، ہمیں تو سارا دن دکانوں میں گھس گھس کے پان اور سگریٹ کی دکانوں میں لگا دیا گیا. تو یہ کون سی پلاننگ ہے؟ اب آپ جب پولیس سے کارکردگی مانگتے ہیں 100% اور آپ انہیں دے رہے ہیں کیا 10%، وہ بھی پورا نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں، تو اس کے بعد وہ کیا؟ یقین کریں میں کراچی کے ایس ایچ اوز کی بات نہیں کرتا، میں ایس ایس پیز کی بات کرتا. کہتے ہیں یار کہ ہم پورا دن جو ہے وہ ایس ایچ اوز جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، کرائم کنٹرول، مقابلے کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ٹینشن میں بھی ہے کہ ٹاسک فورس کہیں چھاپا نہ مار دے اور کسی کیبن سے کوئی گٹکا برآمد نہ ہو جائے تو اس کی تو زندگی گئی بی کمپنی. تو اس ٹینشن کے اندر بھی ایس ایچ اوز پریشان ہو گئے. آپ دیکھیں اچھے ایس ایچ اوز لگنے کو تیار نہیں ہے. سر میجورٹی کا حال یہ ہے کہ مجھے ایک چیز بتائی جائے جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ. عمران شوکت کا قصور بتا دیں، اس کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ بتا دیں، اس کا قصور کیا تھا؟ سہیل سلیری کا کیا قصور تھا؟ بات صرف یہ ہے کہ ہم نے اس پولیس پہ آنے کے بعد خود کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، اس سے آپ کو لاس ہو رہا ہے. علی رضا جیسے اور ہمارے پاس بہت سارے افسران ہیں جو ہٹ لسٹ پہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے. ہماری دعا ہے، انہوں نے بہت کام کیے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں تعینات ہیں، ہماری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یاد مزید لاس نہ ہو. لیکن شاید میں آپ کو بتاؤں، جس ٹائم پہ علی رضا کی شہادت ہوئی اس کے بعد جب اس کی میت کو عباسی شہید اسپتال لے جایا گیا، اس وقت سخت سیکیورٹی تھریٹ تھی. اس کے بعد صبح گارڈن ہیڈ کوارٹر میں 12 بجے جنازے کا کہا، سخت سیکیورٹی تھریٹ. انہوں نے وہ مقام تبدیل کیا اور سی پی او کے اندر جنازہ کیا جس میں وزیر اعلیٰ ضیاء الحق. اب اتنی سخت سیکیورٹی تھریٹ کے بعد اب بھی آپ ہوش کے ناخن نہ لیں اور آپ یہ دیکھیں نا کہ کس نے کارکردگی دکھائی. کراچی آپریشن کا چیمپئن کون تھا، وہ افسران کو دیکھیں. بہاری گینگ وار کے ساتھ کس نے لڑائی کی اس کو دیکھیں. کالعدم تنظیموں کے ساتھ کون لڑا اس کو دیکھیں. ان لوگوں کو تو آپ سیکیورٹی فراہم کریں. 1 منٹ میں آپ نے ہتھا کر دیتے. بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہ آپ نے سیکورٹی کلوز کر لی اور جب چاہ آپ نے دے دی. بات یہ نہیں ہے، میں پھر بھی ان کو داد دیتا ہوں جو ایسے حالات میں ایسے افسران کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب علی رضا کی شہادت کی خبر ملی تو مجھے وہ 4 بچیوں کا چہرہ سامنے آ گیا. علی رضا کا چہرہ تو تھا ہی، لیکن ان 4 بچیوں کا چہرہ سامنے آ گیا جن کو یتیم خانے سے علی رضا گھر لائے اور ان کو پال رہے تھے. آپ کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ بچیاں کیا سوچیں گی کہ اللہ کے بعد اگر کسی نے ان کو سہارا دیا تو آج وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. آپ وہ اور ایک بات میں مزے کی بتاؤں، پولیس میں واحد افسر تھا جس کا دسترخوان چلتا تھا. دوپہر کو باقاعدہ لنگر ہوتا تھا اس کے پاس وہاں پر، اور اس کے پاس کبھی میں سیل میں چلا جاتا تو بولا کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا. باقاعدہ دوپہر کو ایک اس کا اور پورا سیل کھاتا تھا. بات وہی ہے سمیر، آپ ہمیں کوئی سجیشن دیں، آپ سینئر ہیں، کہ کیا ہو سکتا ہے کہ مزید لوگ جو ہیں ان کی حفاظت کی جائے. دیکھیں ماضی سے لے کر اگر ابھی تک آپ دیکھیں تو کئی مقامات پر جو ہے آپ سیدھا افسران جو ہیں ان کو گن مین گارڈ فراہم کریں، ورنہ ہم ہمیشہ ایک نئے سانحے کا انتظار کرتے ہیں. سانحہ ہونے سے پہلے نہیں ہم دیکھتے اور سوئم تک افسوس کرتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہیں پھر بھول جائیں گے. لیکن اب
ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اور آئی جی صاحب کو چاہیے کہ ان کو گن مین گارڈ جو ہے وہ فراہم. دیکھیں اگر لکھی ہوئی ہے تو گن مین گارڈ کے ساتھ بھی آئے گی، لیکن ایک بڑا حوصلہ ہوتا ہے. مطلب دشمن کو پتہ ہوتا ہے، دشمن کو پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ 2 آدمی آئے. اچھا کمال کی بات یہ 2 ہفتوں سے ریکی ہو رہی تھی اس کی، یہ کہا گیا ابتدائی رپورٹ میں 2 ہفتوں سے ریکی ہو رہی تھی. کہاں تھی یہ سی ٹی؟ آپ 2 ہفتوں سے کہاں تھے؟ کہاں تھی سی ٹی ڈی؟ اب کیا کلو ملا؟ اب وہ سی سی ٹی وی کو لے کے پیٹ رہے ہیں کہ کوئی سی سی ٹی وی آئی ہے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کلو کوئی مل گیا، کچھ اہم شواہد مل گئے. کیا شواہد ملے؟ سمیر بتا رہے تھے کہ 2 ہفتوں سے ہم نے آنکھ بند کی ہوئی تھی. کیا ہمیں انتظار تھا علی رضا کی شہادت کا؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر ہم ایسے سانحات کو نہیں روک سکتے، اور اگر نہ روک سکے تو پھر اس کراچی کی عوام تو کیا پورے پاکستان کی عوام آرام سے سو نہیں سکے گی. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ، دیکھتے رہے ایس اے نیوز. اللہ نے کے بعد.